اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اصول عقائد کتاب چل رہی تھی جس میں پہلا درس میں یہ بتایا گیا کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں، ہم خدا کو کیوں تلاش کریں۔ تین دلیلیں تھیں کہ یوں تلاش کیجئے۔ پہلی دلیل کیا تھی؟ ہماری روح کا جذبہ تجسس، یعنی ہماری روح کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کے بارے میں چوں چرا کرتے سوال ہیں، کریں، ہر چیز کے بارے میں چوں چرا کرتے ہیں، یعنی سوال کرتے ہیں۔ ہماری روح کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم ہر چیز کے لیے سوال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے کسی کا اور وہ بے ہوش ہو جائے، اسے لے جا کر ایڈمٹ کر دیا جائے، تو وہ جیسے ہی ہوش میں آئے گا، ایک دن میں 2 دن میں جب بھی ہوش میں آئے گا، اٹھتے ہی کیا کہے گا؟ کون لایا؟ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا اور میں یہاں کب تک رہوں گا۔ تو انسان خالی یہ نہیں ہے کہ اس کے جذبہ اس کے اندر یہ ہے کہ بس وہ سوال کرے، نہیں، اس سوال کا جواب بھی چاہتا ہے وہ، جب تک مطمئن نہیں بیٹھتا، جب تک اسے ان سوالوں کا جواب نہ مل جائے، جب تک وہ پریشان رہتا ہے۔ لہٰذا اس کائنات میں جب ہم یہاں ہیں تو ہماری ذہن میں سوال آتا ہے نہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں، جی کب تک رہیں گے۔ تو یہ سوالات کا جو ہمارے اندر جذبہ پایا جاتا ہے، ہماری روح کے اندر، ہماری فطرت کے اندر، تو یہ جذبہ ہمیں اس بات کی طرف ابھارتا ہے کہ ہم اس کائنات کے خالق کو پہچانیں اور ہمیں کس نے خلق کیا اور ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم کہاں ہیں، اس کو ہم سوالوں کے جواب تلاش کریں۔ لہٰذا پہلا درس جس میں یہ بتایا گیا تھا خدا کو ہم کیوں تلاش کریں، اس کی ایک بات یہ تھی۔ دوسری دلیل کیا تھی؟ جی، شکر نعمت، شکر نعمت۔ جب ہمیں کوئی انسان، مثال کیا دی تھی کہ اگر ہمیں کسی کے ذریعے سے، کسی دوست کے ذریعے، کسی بھائی کے ذریعے سے کوئی انسان ہمیں دعوت پہ بلائے، ہم اسے نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتا، بس ایک انسان کو جانتا ہے، اس سے کہا کہ اپنے دوستوں کو لے کے آنا، اب وہ ہمیں لے جائے اور وہ دعوت کا انتظام اتنا زبردست کرے، ہماری شان و شوکت کے مطابق بڑھ چڑھ کے وہ انتظام کرے، تو ہم وہاں پہنچتے کسے کیا کریں گے؟ کھانے کھانا شروع کر دیں گے نہیں، یا تلاش کریں گے کہ بھائی یہ کس نے بلایا ہمیں، کون تھا جس نے ہمارے لیے اتنی اچھی نعمتوں کا انتظام کیا ہے؟ کیوں پہچاننے، کیوں تلاش کرتی ہیں ہماری نگاہیں اسے؟ ہماری نگاہیں اسے کیوں تلاش کرتی ہیں؟ کیونکہ ہم اس کو شکریہ بول تاکہ سکیں۔ ہم اسے شکریہ بول شکر سکیں۔ کا احساس ہوتا ہے۔ جی زہرا ضامن، تاکہ ہم اسے شکریہ بول سکیں، پہچان لیں اسے، تاکہ ہم اس دعوت کا جو ہمارے لیے اتنا بہترین انتظام کیا ہے اور ہمیں بلایا ہے، اس کے لیے ہم شکریہ کہہ سکیں۔ تو ہماری روح کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے، فطرت میں پائی جاتی ہے انسان کے اندر، یہ نہیں کہ اگر اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا وہ شکریہ کرتا ہے، اور شکریہ کب ہوگا؟ جب اسے جانتا ہو، بغیر جانے تو جی پتہ نہیں دعوت کھلائی میں نے اور شکریہ کر دیا مثلا کسی اور کا۔ جی 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 لہذا دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں؟ کیونکہ ہمارے اندر نعمت دینے والے کے شکریہ کا جذبہ پایا جاتا ہے، ہمارے اندر شکریہ کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم نعمت دینے والے کو، جس نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی نیکی کی ہے، اس کا شکریہ۔ ابھی کائنات کا اندر جو ایک پورا دسترخوان ہے یا نہیں ہے؟ یہ کائنات کی ہے۔ دسترخوان ہی تو ہے، کتنی نعمتیں آپ گن نہیں سکتے، اتنی ہیں۔ فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ فَلَا تُحْصُوهَا، اگر آپ نعمتیں گننے بیٹھے ہیں تو آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ کس کس نہیں چیز کر کو گنیں سکتا۔ گے آپ؟ کس کس چیز کو گنیں گے آپ؟ سورج کی کرنوں کو گنیں گے کہ وہ ہمارے لیے کتنی مفید ہیں، ہوا کو گنیں گے کہ ہوا بھی ہمارے لیے کتنی مفید ہے، یہ گرمی، یہ سردی، یہ رات، یہ دن، یہ کائنات پھیلا ہوا ایک دسترخوان ہے کہ نہیں؟ تو جب ہم ہے۔ یہ پھیلا ہوا ایک دسترخوان ہے، اس پہ ہمیں نعمتیں مسلسل مل رہی ہیں، ایک لمحے کے بھر کے لیے ہم کسی نعمت سے خالی نہیں ہیں، تو نہیں ہے ہماری روح کے تو اندر جب شکریہ کریں گے۔ نعمت، تو شکریہ کر رہیں گے نہیں کہ جس نے دیا ہم اس کا شکریہ کریں، تو ہم بالکل شکریہ کرنے کے لیے تلاش کریں گے نہیں کریں گے؟ لہذا کریں گے۔ ہم خدا کو کیوں تلاش کریں، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یوں تلاش کریں۔ تیسری وجہ کہ خدا کی پہچاننے سے ہماری نقصان اور نفع کا دار و مدار ٹکا ہے، یعنی خدا کی معرفت کے اوپر ہی ہمارا فائدہ نقصان ٹکا ہے۔ کیسے نقصان اور فائدہ ٹکا ہے؟ کہ ہم اگر بغیر پہچانے کوئی راستہ چن لیں تو نقصان ہوگا کہ نہیں جہنم۔ ہوگا، غلط جگہ پہنچیں گے کہ نہیں، اور اگر پہچانیں جی گے تو حقیقی کامیابی تک پہنچیں گے، تو فائدہ ہوگا کہ نہیں؟
کیونکہ ہمارا فائدہ نقصان خدا کی معرفت سے جڑا ہے، اس لیے ہم خدا کو پہچانیں. تو یہ تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس کائنات کے خالق کو پہچاننے کے لیے ہمیں ابھارتی ہیں کہ تم پہچانو. کیوں پہچانے؟ ان وجہ سے پہچانے. دوسرے درس میں کیا بتایا تھا کہ بھائی ہم نے چلو مان لیا خدا کو یوں پہچانے، لیکن فائدہ کیا ہے ہمارا؟ دوسرا درس بالکل اسی کا جواب تھا کہ ہم خدا کو پہچانے تو اس کا فائدہ کیا ہے. چار چیزیں بتائی تھیں. پہلی چیز، علوم کو ترقی ملتی ہے خدا کو پہچاننے سے. کیسے علوم کو ترقی ملتی ہے؟ یہ بات شاید ایک وہ انسان جو طالب علم ہے، ابھی مولویت پڑھنے آیا ہے، ادھر آدھر سے نہیں پڑھا وہ، تو شاید اس کو سمجھانا تھوڑا ہارڈ ہو، لیکن آپ لوگ ہائی اسکول انٹر بی اے کرے ہوئے، آپ لوگوں کو سمجھانا بہت آسان ہے کہ خدا کو معرفت سے ہمارا فائدہ کیا ہے. آپ بتائیے جتنے بھی علوم ہیں، چاہے سائنس ہو، چاہے کوئی سا بھی ڈاکٹری ہو، بغیر ریسرچ کے ہے؟ چیزوں میں نہیں. ریسرچ کی جبھی تو، غور و فکر کیا جبھی تو. جی اب جب ہم کائنات کی خدا کو پہچاننے کی تلاش کریں گے، خدا کو تلاش کریں گے، اس کی دی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کریں گے، تو علم کو ترقی ہوگی کہ نہیں؟ یہ سائنس میں غور و فکر کیا جبھی تو ترقی ملی. جی لہٰذا ایک فائدہ تو یہ ہے خدا کی معرفت کا کہ علوم کو ترقی ملتی ہے. دوسرا فائدہ کیا تھا؟ ذمہ داری کا احساس نہیں، ہاں جی، امید اور کوشش. امید اور امید کوشش. اور امید کوشش. اور کوشش مطلب ضروری نہیں ہے کہ چار، اگر آپ کسی چیز کی دلیلیں یا باتیں ہیں تو لائن ٹو لائن ترتیب سے یاد کریں، آپ آگے پیچھے بھی بتا سکتے ہیں، بات تو ایک ہی ہے. چلیے، ٹھیک. خدا کی پہچاننے سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمیں امید ملتی ہے، اور جب امید ملتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں. کیسے؟ جب انسان مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، جب اسے راستے نظر نہیں آتے، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، نہیں پہچانتے، وہ کیا کر لیتے ہیں؟ عاجز آ کر آتم ہتیا کر لیتے ہیں. ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہمیں کیونکہ ہم لوگ کو معلوم ہے امید ہے کوئی کہ ایسی ہم لوگ ذات کی ہے، ہیلپ ہو جائے کوئی گی. ایسی ذات ہے کہ جو جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا. اگر یہ میرا بزنس اگر ٹھپ ہوا ہے، دیوالیہ ہوا ہے، تو یہ میرا نہیں تھا، کسی میں نے محنت کر کے کمایا تھا، کسی نے دیا تھا. تو جس نے دیا تھا آج یہ چھن گیا تو وہ پھر بھی دے سکتا ہے. تو امید پھر رہے بھی گی دے نہیں رہے گا. گی؟ امید رہے گی تو جی مصیبت زہرا، جب امید رہے گی تو ہم مصیبتوں کو برداشت کرنے کی ہمیں قوت آئے گی کہ نہیں؟ جب آئے گی. مصائب کو برداشت کرنے کی قوت آئے گی تو خالی کیا ہم مصیبتوں میں پڑھ کے خالی بس لیٹے لیٹے مصیبت برداشت کریں گے، یا اس مصیبت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ کریں گے ختم کرنے کی مصیبت کو کوشش. لہٰذا ختم. کوشش کریں گے. لہٰذا خدا کی معرفت سے ہمیں امید اور کوشش ملتی ہے. دو. تیسرا فائدہ کیا ذکر کیا تھا؟ تیسرا فائدہ ذمہ یہ ذکر کیا داری تھا، ہمیں ذمہ داری کا کا احساس احساس ہوتا ہے. ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ، ڈاکٹر ہو یا کوئی سی بھی پیشے کا ہو، وہ غریبوں کی فری میں کر دیتا ہے نہیں کر دیتا؟ کرتا ہے. کیوں کرتے ہیں وہ؟ انہیں لگتا کیونکہ ہے کہ اگر وہ مجھے کرنا نیکی کرے چاہیے، گا تو کیونکہ انہیں لگتا ہے اس مجھے کو اس کی کرنا اجر چاہیے. ملے گی. ہاں کہ کوئی ہے ایسا جو مجھے اس نیکی کا بدلہ دے گا. لیکن نیکی اس سی دے گا. کے اپوزٹ آپ کچھ لوگوں کو دیکھیں گے، کچھ ڈاکٹروں کو دیکھ لیجیے، جیسے آج کل دنیا بھر میں بہت سے، خاص کر کے ہمارے ملکوں میں پہلے کچھ درمیان پیسے دو. رہتے ہیں، تو اگر وہ کہہ دیں گے کہ 10 لاکھ کا آپریشن ہے تو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے مریض کو. پہلے جمع کرو، چاہے آپ اپنا سب کچھ بیچ کے گروی رکھے آؤ، ہمیں نہیں پر مطلب اس سے. ہاتھ جب ہی لگاتے ہیں ڈاکٹر اس مریض کو جب تک وہ پیسہ جمع نہ کروا لے کاؤنٹر پہ. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ وہ کیونکہ انہیں ذمہ داری کا احساس ایسا نہیں ہے. ہوتا. لیکن یہ ہے وہ کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ کسی نے مجھے خلق کیا ہے، کسی نے مجھے دیا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئیں، ذمہ داری اپنی نبھائیں، تو پھر ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، فائدہ بھی ملے گا. اس لیے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہیں اور پھر وہ اس کو ادا کرتے ہیں. لہذا خدا کو پہچاننے سے ایک فائدہ کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. 3 فائدے. ایک فائدہ کیا تھا؟ دل کو سکون ملتا ہے دل کو سکون ملتا ہے خدا کی معرفت سے. کیسے؟ کہ فیوچر کا ڈر نہیں رہتا ہے. آج کل نفسیات کے جو ماہر لوگ ہیں، تجربے کار لوگ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آج کل انسان پریشان کیوں ہے؟ کیوں سے کیونکہ زیادہ کل سوچتے کو ہیں کیا بات ہوگا، کا. کل کو کیا ہوگا، میں کیسے کماؤں گا، میں بچے کیسے پالوں گا، میں بیوی کو کیسے پالوں گا، میں گھر والوں کو کیسے پالوں گا، میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گا. یوں ٹینشن میں رہتا ہے. لیکن اگر خدا پہ تلاش کرتا ہے وہ، تو اسے امید ہے کہ جس نے مجھے اب تک دیا ہے، جو اب دے رہا ہے کل کو بھی دے گا. اب میں نے کوشش کی، اس نے مجھے دیا، وہ کل کو بھی دے گا. اس لیے وہ اطمینان سے رہتا ہے. ٹھیک ہے جی جی، یہ فائدے تھے. دوسرا درس ہو گیا پورا بتا دیا میں نے. جی تیسرے درس میں یہ بتایا تھا، پہلے درس خدا کو کیوں پہچانے، دوسرا درس خدا کو پہچاننے کے فائدے، تیسرا درس کیسے پہچانے خدا کو. ایسے تیسرا درس کیا تھا؟ کیسے پہچانے. کیسے پہچانے، اس کے دو بہت سے راستے ہیں.
علماء نے ذکر کیے، لیکن دو راستے ذکر کیے ہیں، ایک اندرونی راستہ، ایک بیرونی بیرونی راستہ۔ اندرونی راستے کی خاصیت کیا ہے کہ وہ سب سے قریب ہے، بیرونی راستے کی خاصیت فطرت کیا ہے کے کہ وہ سب راز سے واضح ہے، روشن راستہ ہے۔ تو تیسرے درس میں یہ بتایا تھا کہ اندر کا راستہ کیا ہے، وہ انسان کی فطرت کی آواز، وہ ایک طاقت، ایک فطرت، اس کی ایک روح آواز ہے جو اسے ایک طاقت کی طرف لے جا رہی ہے، جو طاقت تمام طاقتوں سے بڑی طاقت اور ہر مصیبت میں کام آنے والی طاقت ہے، لہٰذا اس سے خدا کو پہچانا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ روح کی فطرت کی آواز ہر ایک میں تو ہے، لیکن کچھ میں نظر کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ان کی آواز وہ کیونکہ دب گئی ہے، دنیا کے عیش و عشرت میں پڑ دنیا گئے، میں دنیا کے عیش و عشرت میں وہ پڑ گئے، غرور میں، گھمنڈ میں، تکبر میں، عہدے کے غرور میں پڑ گئے، اس لیے وہ آواز دب جاتی ہے۔ کیسے پتا کہ وہ ختم نہیں ہوئی، دبی ہے؟ کیونکہ جب وہ کیونکہ یہی مصیبت میں انسان، گرتا ہے جب یہی تو انسان، واپس جب سے اس کے عہدے، پیسہ، دولت جب چھنتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو پھر اس کے اندر سے وہ آواز آتی ہے، وہ غرور گھمنڈ جب ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ مصیبتوں میں کسی کو پکارتا ہے۔ یہ تو تھا اندر کا راستہ، اس کی توضیح ہو گئی، لیکن اس پہ ایک جی سوال تھا اور اس کا جواب چوتھے اور پانچویں درس میں دیا۔ چوتھے درس میں جواب دیا، پانچویں میں ایک واقعہ کے ذریعے سے جواب بتایا۔ کیا جواب دیا؟ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی روح کے اندر ایک جذبہ پایا جاتا ہے پرستش کا، عبادت کا، اور وہ ہر زمانے میں پایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ مصیبت میں طاقت کو پکارتا ہے، تو کیا پتا ہماری تربیت اس طریقے سے کی گئی ہے کہ اس تربیت کی وجہ سے ہمارے اندر یہ سوال آتا ہے، ہم ایسے ذات کو پکارتے ہیں مصیبت کے وقت، کیونکہ ہماری تربیت ایسی کی گئی ہے، ہم ایسے ماحول میں رہے ہیں کہ ہمیں خود بخود یہ عادت بن گئی ہے کہ ہم جب بھی ایسی کوئی مصیبت آتی ہے تو پکارتے ہیں۔ تو جواب کیا تھا؟ جواب یہ عادت دیا، بدل جاتی ہاں، ہے، کہ اگر یہ فطرت عادت نہیں ہوتا، بدلتی۔ یہ کسی پرورش یا تربیت کی وجہ سے آئی ہوتی ہے بات، تو کسی میں ہوتی، کسی میں نہیں ہوتی، یا ختم ہو جاتی، لیکن ہر زمانے میں اس پرستش کا جذبہ ہر قوم میں، ہر نسل میں، ہر انسان میں پایا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ فطری ہے۔ اور مصیبتوں میں پھر جب یہ ابھر کے آتی ہے، فرعون والا واقعہ کہ جب وہ غرور و تکبر میں ڈوبا ہوا تھا تو خدا کو ماننا تو چھوڑیے، وہ حقیر سمجھتا تھا، اس کا کیا کہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے اپنے آپ کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا نیل میں، جب اس کے سارے پردے ہٹ گئے غرور تکبر گھمنڈ کے، تو کیا کہا؟ میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لایا۔ وہ ایک خدا پھر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، میں اس پر ایمان لایا۔ تو اب یہ بتائیے، اور ایک وزیر کی بھی تھی، جی وہ ایک وزیر تھے ہاں، جو پھر پانچویں بولتے درس تھے۔ میں، پانچویں درس میں یہی تھا، چوتھے درس میں یہ تھا سوال، تیسرے درس میں تو اندرونی راستے کے بارے میں بتایا، چوتھے درس میں وہ سوال تھا اور اس کا جواب تھا، پانچویں جواب درس تھا میں اس واقعے کے ذریعے سے پیش کیا کہ کیسے وہ روح کی آواز دب وزیر۔ جاتی ہے اور جب گھمنڈ ہٹ جاتا ہے تو کیسے ہو گئے۔ کتنے درس؟ 5۔ چھٹے پانچ ہو درس گئے۔ میں بیرونی راستے کی توضیح دی، چھٹے درس میں باہری۔ کیا ہے بیرونی راستہ؟ باہر یہ راستہ۔ کائنات کا پھیلا ہوا راستہ۔ کیا سے ثابت کیا کہ اس کائنات میں کتنا نظم پایا جاتا ہے، ہر چیز منظم ہے کائنات میں یا نہیں؟ ہے۔ اپنے منظم طریقے سے ہر کائنات کی ہر چیز کام کر رہی ہے کہ نہیں؟ چلے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں نظم پایا جاتا ہے وہاں عقل کی دلیل ہے کہ نہیں؟ ہے۔ نظم ہے تو عقل شعور ہے، تو مادہ تو اس لیے اس کو نہیں بالکل۔ خلق کر سکتا کہ خود بے شعور اور بے حس ہو۔ ہے، نہ اس کے اندر حص ہے نہ شعور ہے، تو جس چیز کے پاس جو چیز ہے ہی نہیں وہ چیز کیسے دے سکتا ہے؟ دوسروں کو کہتے ایک بے عقل بے شعور مادہ یہ عقل و شعور اور نظم کیسے دے سکتا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلا؟ عقل اور نظم و ضبط کا کیا تعلق ہے؟ جہاں نظم و ضبط ہوگا وہاں عقل پائی جائے گی، اور اس بات کے اوپر جی۔ دلیل ہے کہ اس نظم کو دینے والا کتنا بڑا عاقل، کتنا بڑا قدرت والا ہے۔ ہم چھوٹی سی مشینری کو دیکھ کے کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کتنا دور اندیش، بہت کیا ہدف رہا ہوگا اس بہت کا، تیز ہے۔ اور کتنا عالم ہوگا۔ تو جب ہم چھوٹی سی مشینری کو دیکھ کے اس کے بنانے والے کا اندازہ لگا لیتے ہیں کہ کتنا بڑا عالم ہوگا وہ، تو اس کائنات کے تو اندر جو نظم و ضبط کتنا باریک پایا جا رہا ہے، اس جتنا نظم و ضبط باریک ہوگا اتنا بنانے والے کی عقل مضبوط ہوگی۔ اسی کے اوپر دلیل ہے نہیں؟ جی۔ اس خلق کو اگر کائنات میں جیسی عقل و شعور پایا جاتا ہے ایسا عقل و شعور کائنات کی کسی مخلوق میں نہیں ہے، جی، تو اس کا مطلب نتیجہ کیا نکلا؟ جی۔ کائنات کی کوئی مخلوق اس کا خالق نہیں ہو سکتی، کیونکہ 100% کسی پہ عقل ہوگی جبھی تو 90% بنا سکتا ہے وہ کوئی چیز۔ جی۔ اور یہاں پہ پتہ لگا کائنات میں مثلا 100% عقل پائی جا رہی ہے اور ہمارے پاس عقل ہے 1%، تو کیا ہم 100% خلق کر دیں گے عقل؟ نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی خالق ان کا خلق کرنے والا ایسا ہے کہ اگر کائنات میں 100% عقل پائی جا رہی تو اس پہ 200% ہوگی کم سے کم،
ہے اس سے زیادہ، جس کے جسے ہم کہتے ہیں لامحدود. میں 200% کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب کائنات میں جتنا عقل و شعور پایا جا رہا ہے اس عقل و شعور کا ہمارے پاس کتنا ہے؟ ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے پہ قطرہ. کائنات کے کائنات میں سب سے عاقل مخلوق کون سی ہے؟ انسان. اس انسان کے پاس اس کائنات کا جتنے بھی عقل و شعور پایا جا رہا ہے اس کا کتنا ہے اس کے پاس؟ جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ. تو پھر اگر اس کے پاس ایک قطرہ ہے عقل و شعور تو یہ جو سمندر ہے یہ کس نے خلق کیا؟ کوئی ایسا تو ہوگا جس میں اس سے زیادہ ہوگا. اس کے ذریعے سے آپ پہچان لیں گے کہ اس کائنات کا خالق لامحدود عقل اور لامحدود علم و قدرت کا مالک ہے. 6 درس ہو گئے. آج 7واں درس ہے. اب چھٹے ہی درس جو باہری راستہ ہے اس کی مثالیں دیں گے نظام کائنات سے. کائنات کا جو نظام چل رہا ہے اس سے مثالیں دیں گے کہ اس کا خالق کتنا قدرت مند، کتنا عاقل، کتنا شعور والا ہے. 7واں سبق دیکھیے، میں نے زبانی بتا دیا آپ کو پہلے سے لے کے یہاں تک. میں نے پلٹ کے نہیں دیکھی کتاب اور آپ کو میں نے توضیح ایسے ہی یاد ہونا چاہیے آپ کو. 7واں سبق نظام کائنات سے کچھ مثالیں. اب دیکھیے کائنات کے یہ آپ لوگ زیادہ بہتر سمجھیں گے ان باتوں کو جو ہائی اسکول انٹر بی اے ایم اے کرے ہوئے، کیونکہ انہوں نے ایک ریسرچ سے تعلق رہتا ہے ان لوگوں کا. دیکھیے کائنات کے ذرے ذرے سے نظم و ضبط ٹپکتا ہے کہ نہیں؟ جی نظم و ضبط کائنات کے ذرے ذرے سے ٹپکتا ہے کہ نہیں؟ بولیے. کائنات کے ذرے ذرے میں ایک نظم و ضبط پایا جاتا ہے. اور منصوبہ بندی یعنی جب آپ کوئی چیز بناتے ہیں تو بغیر ارادے منصوبہ بندی کے بنا دیتے ہیں؟ نہیں نا. تو اس کائنات کے ذرے ذرے میں منصوبہ بندی پائی جاتی ہے. سورج کی منصوبہ بندی کیا کہ کیوں خلق کیا گیا؟ تاکہ یہ مخلوق کے اوپر چمکے، انہیں طاقت دے، انہیں یہ دے، انہیں چاند کو کیوں بنایا؟ ہر چیز کی منصوبہ بندی ہے نہیں ہے؟ تو کائنات کے ذرے ذرے سے کیا ٹپکتا ہے؟ نظم و ضبط ٹپکتا ہے، منصوبہ بندی ٹپکتی ہے. ضبط کیا ہے؟ وہی نظم ضبط یعنی کنٹرول، یعنی ایک خاص طریقے پہ چلنا، نظم پایا جاتا ہے، اس سے ہٹ کے نہیں کرتے وہ کام جو ان کا کام معین ہے. منصوبہ بندی یعنی پہلے سے اس کا کیا کہتے ہیں اسے؟ ہدف، مقصد، اور اس کی تخلیق کے مقصد کا اظہار ہوتا ہے. ہر کائنات کے ہر ذرے ذرے سے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد نظر آتا ہے اس کا آپ کو؟ منصوبہ بندی بھی نظر آتی ہے، اس میں نظم بھی نظر آتا ہے. اس کے لیے ہم یہاں پر مثال کے طور پر کچھ چھوٹے بڑی حقیقتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے اسی وجہ سے آپ لوگوں کو کہا کہ آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ میں آئے گا. کیوں؟ خوش قسمتی سے آج سائنسی علوم کی ترقی، جو سائنس ہیں ان کے علوم کی جو ترقی ہے، عالم طبیعت کی نیرنگیوں، یہ جو نیچر جو ہے نا، عالم طبیعت نیچر، اس کی جو نیرنگیاں ہیں، رنگینیاں ہیں، اس کی ریسرچ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ انسانوں، حیوانات اور نباتات، پیڑ پودوں کے وجود کے اندر جو چھپی ہوئی ہزار باریکیاں ہیں اس کے راز منکشف ہوئے کہ نہیں؟ سائنس کی ترقی سے کتنے راز کھلے. سمندر کے اندر ایک پوری دنیا آباد ہے. کس نے؟ سائنس کی ترقی سے ہی تو پتہ لگا کہ سمندر کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اس میں بھی مخلوق ہے. اس سائنس سے ہی تو پتہ لگا اس نیچر کی کیا باریکیوں کا، کہ بھائی چاند اور ستارے میں یہ جو سیارے جتنے آسمان میں ہیں ان میں مقناطیسی خاصیت پائی جاتی ہے. مقناطیسی یعنی ایک ہی وقت میں آپ کو معلوم ہے چمبک آپ نے کس نے دیکھی ہے؟ چمبک کس نے دیکھی ہے آپ نے؟ جی چمبک نہیں دیکھی آپ نے جو لوہے کو چپکاتی ہے؟ میگنیٹ. کس نے دیکھی آپ لوگوں میں سے؟ دیکھیے گا آپ اسے توڑ کے دیکھیے گا، توڑ کے کیا دیکھے گا؟ نارتھ پول اور ساؤتھ پول ایک رہتا ہے، ایک تو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے اور ایک ریپلشن ہوتا ہے. کائنات میں جتنے بھی سیارے پائے جا رہے ہیں سب کے اندر یہی ہے، زمین میں بھی اور سورج چاند ستاروں سب میں یہی ہے. یعنی آپ سوچتے ہیں کہ بھائی، آپ کیا سوچتے ہیں کہ یہ چاند ستارے کیسے بغیر کسی سہارے کے ہیں؟ کیسے بغیر کسی سہارے کے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے؟ کبھی سوال آتا ہے؟ جی اب یہ دیکھیے ایک چمبک ہے مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، ایک یہاں رکھ دی جائے ایک معین فاصلے پر، اتنے ہی فاصلے پر یہاں رکھ دی جائے کہ اس کا فاصلہ یہاں سے بھی اتنا ہی ہو، یہاں سے بھی اتنا ہی ہو، یہاں سے بھی اتنا ہی ہو. تو یہ چیزیں نہ تو دور بھاگیں گی نہ بالکل قریب کھینچے گی. نہ دور بھاگیں گی، جگہ پہ رہیں گی، دور تو بھاگنے نہیں دے گا یہ کیونکہ کھینچ رہی ہے، اور قریب زیادہ آئیں گی نہیں کیونکہ اس کی اتنی مقدار ہے. اب کائنات کے جو سیارے ہیں نا، ایک معین مقدار معین فاصلے پر
टिके हुए हैं। क्यों टिके हुए हैं? एक ही वक्त में ये जमीन चांद को खींच भी रही है और फेंक भी रही है दूर को। अब इसका मतलब क्या हुआ? कायनात में जितना भी ब्रह्मांड, जानते हैं किसे कहते हैं आप लोग ज्यादा से? ब्रह्मांड। ये सब अगर इसमें जर्रा बराबर भी इधर को हो जाए, ये जर्रा बराबर भी इधर को हो जाए, ये क्या होगा? क्या होगा बता सकता है कोई आप में से? आगा फिर से बोल दीजिए तो, बहुत नॉइस था, हम सुन नहीं पाए। किसी को नहीं आई आवाज या आपको नहीं आई बस? मेरी यही नॉइस था तो हम नहीं सुन पाए, डिस्टर्ब हो गए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तमाम सैयारे, लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत जो सैयारे हैं आसमान में, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं। हेलो जी 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 सर। मतलब आवाज आपको नहीं आ रही, बाकी को तो आ रही है, बाकी तो हम जी कर सकते हैं। जी तहसीन फातिमा आवाज आ रही है आपको? जहरा जी आ रही है। कायनात में जो ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड जानते हैं आप लोग? तो हिंदी वाले हैं भाई। जी जी इन सब में मकनातीसी खासियत है। जमीन, चांद, सितारा और जितने भी सैयारे हैं, ये कैसे टिके हुए हैं? कैसे टिके हुए? प्लेनेट कैसे टिके हुए हैं? ये एक मुअय्यन फासला है इनका, एक ही वक्त में जी खींच भी रहे हैं, फेंक भी रहे हैं। ज्यादा खींचेंगे नहीं, ज्यादा फेंकेंगे नहीं, इसलिए टिके हुए हैं। अगर एक भी सैयारा, सारे नहीं, एक भी सैयारा इतना सा भी, जर्रा बराबर भी इधर को हो जाए तो क्या होगा आप बताइए? इधर उधर सब खत्म, गड़बड़ से। ये यहाँ टकराएगा और जब इसका फासला इससे इतना था, इससे इतना था, तो इसका फासला लंबा हो जाएगा तो ये दूर भाग जाएगा। दूर भागेगा तो कहां टकराएगा? यहाँ। जब ये यहाँ टकराएगा तो इसमें फासला हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड टकरा के ब्लास्ट खत्म, खत्म हो जाएगा। कायनात खत्म। तो अब बताइए कि जब इतना सा बाल बराबर भी इधर से उधर अगर कोई चीज हो जाए, जमीन, सूरज, चांद, सितारे, जितने भी सैयारे हैं, तो ये कायनात का तबाह क्या होगा आप सोच नहीं सकते। मसलन चांद जरा सा दूर हो जाए, सूरज आग बरसा देगा और ये एकदम जमीन कहां होगी? ठंड। और जब एक टकराएगा तो दूसरे का जो फासला, इसका इतना फासला होना चाहिए था, जब ये इधर टकरा जाएगी, यहाँ आ जाएगी, तो कितना इसमें लंबा गैप बढ़ गया, क्योंकि इसमें ताकत सब है। खत्म हो जाए। क्योंकि इसमें ताकत है, एक मिकदार में जब खींच, इसे पूरा खींच तो रहा था, लेकिन ज्यादा क्यों नहीं खींच पा रहा था? क्योंकि ये भी इसे खींच रहा था, ये इसे खींच रहा था, ये इसे खींच रहा था, लेकिन ये ना उससे टकरा रहा था ना इससे। क्यों? क्योंकि ये इसे खींच रहा था, ये पूरा नहीं खींच पा रहा था। जब ये यहाँ आ जाएगा, इससे फासला हो जाएगा, तो उसको ताकत बढ़ जाएगी, इसे यहाँ खींच लेगा। जी सारा बिल्कुल। ब्रह्मांड ब्लास्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि जब जर्रा बराबर, एक बाल बराबर भी इधर से उधर हो जाए तो ये होगा। तो ये जर्रा बराबर भी जो आगे पीछे नहीं हो रहा है, ये किस चीज की दलील है? नज्म की दलील है कि नहीं? ये नज्म की दलील है कि नहीं? नज्म पाया जा रहा है कि नहीं? अब देखिए आप, तो आप लोग, क्योंकि साइंस जिन लोगों ने ध्यान दिया है, वो लोगों के लिए ये जो आजकल उलूम ने तरक्की की है, इस तरक्की से तो और ज्यादा खुदा को पहचानना आसान हो गया। शायद जब ये चीजें नहीं थी तब वाले इंसान को शायद ये कह सकता था कि भाई मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही, लेकिन आज का इंसान कह सकता है? आज का इंसान अगर ये कहे कि इतना सब कुछ होने के बाद कि एक भी प्लेनेट बाल बराबर भी इधर से उधर हो जाए, पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात तबाह हो जाए, तो इसका मतलब ये नज्म है। हाँ। अब एक चीज मुझ पे नहीं है तो मैं वो कैसे दे सकता हूँ? तो ये नज्म बेशऊर मादा कैसे दे सकता है? अगर वो ये कहे कि इसे मादे ने खल्क किया है, तो मादा तो कैसे संभालेगा? होता है, तो कैसे इसको इतना कुछ दे सकता है? तो अब अगर कोई कहे अब खुदा को पहचानना आसान है कि नहीं? खुशकिस्मती से आज साइंसी उलूम की तरक्की, नेचर, आलम नेचर की रंगीनियां, इंसान, हैवानात, पेड़ पौधे, इनके वजूद के अंदर जो छिपी हुई हजारों बारीकियां, इंसान के जिस्म की बारीकियां आप पता लग रही हैं आप लोगों को या नहीं? लेकिन अब से 100, 200, 300 साल पहले वाले लोगों को इतनी बारीकियां नहीं पता थी। जानवर के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या सिफात पाए जाते हैं, और क्या कहते हैं, जब पेड़ पौधों के अंदर, ये सब आज के जमाने में ज्यादा राज खुले हैं। इन असरार और रुमूज के मुनकशिफ यानी जाहिर हो जाने से, और एक जर्रा यानी सेल और एक एटम में छिपी बेपनाह, एटमी बम का मतलब समझते हैं आप? कभी एटम बम का नाम सुना है? जी आगा। एटम किसे कहते हैं? एटम
ہوا کے ذرات میں، ہوا کے اندر کچھ ذرات موجود ہیں، کتنے باریک ہیں؟ کتنے باریک ہیں آپ کو معلوم ہے؟ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے، اسی سے پوری دنیا بنی ہے. سوئی کی نوک دیکھی ہے آپ نے؟ سوئی کی نوک دیکھی ہے آپ نے؟ جی اس سوئی کی نوک پر کئی لاکھ ایٹم آ بہت سکتے ہیں. چھوٹے سوئی چھوٹے. کی نوک پہ کتنے؟ کئی لاکھ ایٹم آ سکتے ہیں. اور ایک ایٹم کی طاقت آپ کو معلوم ہے؟ ایٹمی بم ایک ملک کو تباہ کر سکتا ہے. ایک جی سوئیوں کلومیٹر میں پھیلی ہوئی جگہ کو تباہ کر سکتا ہے. ناگیساگا جاپان وغیرہ میں جب امریکہ نے کس ایٹمی بم گرایا تھا، آج تک دیکھ لو، آج تک آباد نہیں ہو آج سکا. تک ہے، جی. آج تک اس اور کا، کہاں آج تک اس کے افیکٹ کائے ہے. سے بنا ہوتا ہے وہ؟ ایٹم سے. ایٹم ایٹم. کتنا باریک ہوتا ہے، اس ہوا میں ٹہل رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی نہیں رہے. اگر ہم جی میکروسکوپ بھی لگائیں نا، جو طاقتور ترین میکروسکوپ ہے ان کو لگا کے بھی ایک ذرہ بہت مشکل سے دیکھ پائیں گے آپ. ایک بار اس سے اندازہ لگا لو کہ سوئی کی نوک پر کئی لاکھ ایٹم آ سکتے ہیں، تو ایک ایٹم کتنا باریک ہوگا. اب بتائیے کوئی انسان دنیاوی طاقت کوئی ہے ایسی جو اتنے باریک چیز خلق کر دے اور اتنے نظم و ضبط کے ساتھ؟ بالکل نہیں. دیکھیں آپ، یہ جو اس کا ایک ذرہ، ایک سیل اور ایک ایٹم میں چھپی بے پناہ طاقت کا راز وہاں آج معلوم ہو رہا ہے نہیں کہ سیل میں، ایک ایٹم میں کتنی طاقت ہوتی ہے. جی پہلے نہیں ہوتی. تو اب یہ دیکھیے اس میں بے پناہ طاقت کا چھپا ہوا راز یہ معلوم ہو جانے، اور ستاروں کی حیرت انگیز دنیا، یہ برہمانڈ کی ایک حیرت انگیز دنیا ہے کہ نہیں، اس کے نظام سے اگر آپ کائنات کے یہ جو سیارے ہیں ان کے نظام کو آپ اگر پڑھ لیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہائی اسکول انٹر بی اے ایم اے میں آپ کو شاید کسی نے دکھایا ہو وہ برہمانڈ، اس میں اگر اس کے آشنا ہو جانے سے خدا کی معرفت کے دروازے ہم پر کھل گئے کہ نہیں کھل گئے؟ جی کیسے کھل گئے؟ آپ حیوانات کے تعجب چیزیں تو چھوڑیے، راز انسانوں نباتات کے چھوڑیے، ایک ایٹم کے بارے میں دیکھ لیجئے، ایک ایٹم میں کتنی طاقت ہوتی ہے. لیکن ایک ایٹم جب پھٹ اگر اسے کنٹرول کر کے پھاڑا جائے تو ایک ملک تک کو اڑا سکتا ہے. تو ایسی کون سی طاقت ہے کہ جو ان ایٹم کو ہوا، اور جبکہ ہوا میں کتنے ہیں، لامحدود ایٹم پائے جاتے ہیں، اور ایک سوئی کے نکے پر، نوک پر، ایک سوئی کی نوک پر لاکھوں ایٹم آتے ہیں. تو کون ایسی ذات ہے کہ جس نے ان کو کنٹرول میں کیا ہوا ہے، اور ایک ساتھ یہ چیز اتنی خطرناک ہو سکتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمارے سامنے ہی ہے یہ. جی کیا کائنات کی کوئی مخلوق، کائنات کی کوئی بھی، پہلی بات تو کوئی کائنات مخلوق کی ایسا نہیں کر سکتی. کائنات کی مخلوق میں انسان سب سے زیادہ عقل مند ہے. انسان میں کیا اتنی عقل ہے؟ وہ اگر عقل نہیں. تھی تو یہ ایٹم جو آج تک بھی باقی چیزیں تھوڑی پتہ لگا پائے، تھوڑی بہت اتنی پتہ لگا پائے، تو یہ ایٹم تو پہلے زمانے سے بھی تھے. جی پہلے ہی پتہ لگ جاتی. جی تو انسان کے بس پہلے کی ہی نہیں پتہ ہے، لگ اور جاتی. انسان نے تو صرف پتہ ہی تو لگایا ہے کہ ایٹم میں طاقت ہوتی ہے، لیکن اس کو خلق تھوڑے کیا ہے اس نے. خدا کے دروازے کھلے نہیں معرفت کے. بلا خوف و تردید کہا جا سکتا ہے، بغیر کسی خوف اور شک کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سائنسی علوم کی ساری کتابیں اصل میں توحید کو، خدا کو پہچاننے کی ایک کتاب ہے. آپ سائنس کی ہر کتاب کو اٹھا لیجئے، وہ خدا کی معرفت کی ایک کتاب ہے. بس غور و فکر کرنا ہے، غلط جگہ نہیں پہنچنا ہے. جیسے سائنٹسٹ آج کل ہر مذہب کے ملیں گے آپ کو، تو خدا کو کیوں نہیں پہچانا؟ اگر خدا کی معرفت کی کتاب ہے وہ کیوں نہیں پہچانا؟ کیونکہ وہ غلط جگہ پہنچ گئے ہیں. وہ طاقت، وہ صفات، وہ چیزیں جو ہم خدا میں مانتے ہیں، وہ چیزیں، وہ صفات خدا کی انہوں نے کسی اور میں تھوپ دی کہ مادہ کے اندر ہیں یہ خصوصیات، جبکہ ناممکن ہے ایسا. باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.